الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے۔ سوچ رہا ہوں کہاں سے بات شروع کروں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی۔ ایک دن صحن حرم میں آپ تشریف لے گئے، جو بیت اللہ شریف کی چابی رکھنے والا شخص تھا عثمان بن طلحہ، وہ موجود تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیت اللہ شریف کی چابی مانگی تو اس نے چابی نہ دی، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی خبر دی کہ کل کو وقت آئے گا، یہ بیت اللہ شریف کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ کیا اس وقت قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو عزتوں کے تاج پہنانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے چابی نہ دی، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی، ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ اور یہ بشارت دی، اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اس پر پھر آگے چل کے اس بات کی تکمیل کریں گے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، مدینہ سے آپ نے جب سفر شروع فرمایا، اب اس کی میں وجوہات کی طرف نہیں جا رہا، وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی جو جزیات ہیں اس پر میں بحث نہیں کر رہا۔ فتح مکہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے اپنے موضوع کی تکمیل کروں گا۔ تو وہ سفر جب شروع ہوا تو 10,000 لشکر جرار لے کر جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت سے، عظمت سے مدینے سے چلے تو راستے میں مقام ابوا پر اپنی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی مزار مقدسہ پر حاضری دی، اور وہ لمحہ آپ تصور میں یاد کریں جب بچپن کا زمانہ تھا اور آپ سفر سے واپس جا رہے تھے، حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور پھر آپ کا وصال ہو گیا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ تو خدا جانے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اور حضرت ایمن نے حضرت آمنہ کی تدفین کی ہوگی۔ یہ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر کیا گزری، وہ تو آپ کا دل نازنی ہی جانتا ہے، قلب نازنی ہی جانتا ہے کہ وہ کیفیات کیا تھی۔
مگر ماں نے جاتے ہوئے جو جملے بیان کیے، ایک جملہ بہت قیمتی تھا: میرے محبوب، میں نے ایسا بیٹا جنم دیا ہے جس کا نام زمین پر بھی ہوگا اور عرش بری پر بھی ہوگا، جس کا ذکر کرنے والا خود خدا ہوگا، اور اس کے صدقے، اس کی وجہ سے میرا ذکر بھی ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے، اور میرے آقا نے فرمایا: اے میری ماں، کاش آپ زندہ ہوتی اور تیرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہوتا، اور آپ آواز دیتی تو میں کہتا لبیک یا امی، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ یہاں عقیدے کی بات ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت کے بغیر تو جو نبی کلام نہیں کرتا تو سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قبر پہ تشریف لے گئے۔ یہ قبر پہ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت سیدہ آمنہ پاک جو ہے وہ مومنہ ہے۔ جو لوگ بدبخت ہیں اور آپ کے عدم ایمان کے قائل ہیں، ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ تو جو مسلمان نہیں ہے اس کے تو قبر پہ جانے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ ہیں، تو اللہ نے اجازت دی، آپ ان کی قبر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی استغفار کے لیے کیوں روکا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی امتی اپنے نبی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، معصوم من الخطا ہے۔ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی کہ اللہ اس کو بخش دے، بلکہ اس بچے کی طفیل میں دعا مانگی جاتی ہے: اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمیں بخش دے، والدین کو بخش دے۔ تو بخشے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعا بخشش کی نہیں کی جاتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے علماء حقہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ قبر پہ جانے کی اجازت رب نے دی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عدم ایمان کی دلیل ان کم بختوں اور بدبختوں کی صحیح ہوتی تو اللہ نے تو فرمایا ولا تقم علی قبرہ، پھر جانے جانا اپنی والدہ کی قبر انور پر کیسے جاتے؟ جانا ہی بتا رہا ہے کہ آپ مومنہ تھیں۔ اور پھر جو بخشش کی دعا کے لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے، یہ سمجھایا ہے، یہ عقیدہ واضح فرمایا ہے کہ محبوب آپ کی والدہ تو بخشی بخشائی ہیں، اگر آپ بخشش کی دعا کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے بھی بخشش کی ضرورت تھی تو تبھی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دعا کر رہے تھے۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن آپ کا قبر پہ جانا، حاضری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا مومنہ ہے، آپ کے والدین جو ہے وہ ایمان والے ہیں۔ تو بہرحال جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لشکر کے ساتھ چلے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت بڑے نعت خوان تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جلوس کے آگے آگے نعتیں سناتے جائیں۔ اب جلوس کی شکل میں جو آپ دیکھتے ہیں نعتیں ہوتی ہیں، یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نعتیں پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں، اور جب صحن حرم میں داخل ہوتے ہیں بیت اللہ شریف میں، تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم ندربکم علی تنزیلہ دربا یزیل الحام عن مکیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ خلو بن الکفار عن سبیلہ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ یا ربی انی مؤمن بکیلہ اعرف حق اللہ فی قبولہ۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اے فرزندان کفر، میرے آقا کے راستے کو خالی کر دو، آج ہم تمہارے ساتھ قرآن کریم کے تنزیل پر جنگ کرتے ہیں، اور ہم تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے جو تمہاری گردنوں کو کندھوں سے جدا کر دے گی اور ہر پیارے دوست کو اس کے پیارے دوست سے غافل کر دے گی۔ اے فرزندان کفر، میرے آقا کے راستے کو خالی کر دو، کیونکہ ساری بھلائیاں اس کے رسول کی ذات میں ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں
ان کے ارشاد پر ایمان لانے والا ہوں، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ان کے ہر حکم کو قبول کرنے میں اللہ کا حق ہے۔ اب یہ اشعار جو تھے عربی کے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پڑھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شعر سنے نا، تو آپ ذرا جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم محبوب کی موجودگی میں اور سامنے حرم شریف ہے اور نعتیں پڑھتے ہو اور اشعار پڑھتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، اے عمر، عبداللہ بن رواحہ کو کچھ نہ کہو، یہ اشعار کفار میں تیروں پر سے بھی زیادہ اثر کرنے والے ہیں۔ یعنی محبوب نے فرمایا جو میری نعتیں ہیں نا، وہ کفار کے دلوں پہ تیر لگنے سے زیادہ تکلیف کر دیتی ہیں، جو میری نعتیں ہیں وہ کافروں کے دل پر جو ہے ان کے دل کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتاوی محبوب ربانی ہے۔ اب جو نعت سن کے جن کی طبیعت کھل اٹھے، ان کو مبارک ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور فتویٰ یہ ہے کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ میری نعتیں سن کے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور جو منافق ہیں یا کافر ہیں، وہ میری تعریف سن کے ان کے دل جل اٹھتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ واضح ہوا، آج ہم اپنی مسجد میں محبوب کے لیے کوئی شان میں نعت پڑھیں، کوئی اشعار پڑھیں، تو لوگ فتویٰ دیتے ہیں جائز نہیں ہے۔ ارے وہاں کعبہ بھی تھا اور کعبے کا کعبہ بھی تھا، اور عبداللہ بن رواحہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ پوچھ کے قیامت تک امت کے نعت خانوں پر اور نعت خوانی کرنے والوں پر اور محبوب کی تعریف سننے والوں پر یہ احسان کر دیا ہے، یہ پوچھ کے، یہ عرض کر کے کہ اے رسول باری صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، کعبہ بھی سامنے ہے اور یہ نعتیں پڑھ رہا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا، اے عمر، اس کو کچھ نہ کہو، یہ جو پڑھ رہا ہے نا، یہ میری نعتیں، میری تعریف، یہ میری شان کے اشعار، یہ کافروں کے دل کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ عزیزان محترم، صلح حدیبیہ کی بات کریں تو پھر فتح مکہ کا جو موضوع ہے وہ رہ جائے گا۔ آج ادب دیکھنا ہے تو حضرت مولا کائنات کا دیکھیں۔ جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو لکھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا، کافروں نے، ہمیں پرابلم تو یہی لفظ رسول سے ہے، تو لہٰذا یا محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ رسول کا لفظ کاٹ دے۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، اے جانے کائنات، جب ایک دفعہ لکھ دیا ہے رسول، تو اب علی اپنے ہاتھوں سے رسول کا لفظ کاٹتا نہیں ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قیامت تک کے امتیوں پر یہ احسان کیا ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد میں لفظ جہاں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو بعض لوگ اس کو کاٹتے ہیں، اور اگر آپ حضرت مولا کائنات کاٹتے تو یہ لوگ دلیل بنا کے بتاتے کہ دیکھو انہوں نے کاٹا تھا، کچھ نہیں ہوتا لفظ رسول کاٹنے سے، پر حضرت مولا کائنات نے لفظ رسول نہ کاٹ کے قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ لفظ رسول جب لکھا جائے تو پھر ان ہاتھوں سے کاٹا نہیں جاتا، پھر اس کو لکھا ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ اور اگر حضرت عثمان غنی کا کمال دیکھیں تو جب آپ گئے ہوئے عمرے کے لیے تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی تو مزے میں ہوں گے، وہاں عمرہ کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرتا جب تک جانا اس میں خود جلوہ گر نہ ہو، جانے کائنات کی جلوہ گری خود نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن حضرت عثمان غنی نے بھی پڑھا، اتم الحج والعمرۃ للہ، ان کی نظر میں بھی تھا، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، محبت اپنے رسول سے کرتے ہیں، لہٰذا محبت رسول کا جو عالم حضرت عثمان غنی نے ہمیں سکھایا، تو پتہ چلا کہ جو عقیدہ امیر المؤمنین کا ہے وہی عقیدہ سارے مسلمین کا ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ فتح مکہ ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا امن میں ہوگا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا امن میں ہوگا، جو مسجد میں داخل ہو جائے گا امن میں ہوگا۔ تو ابو سفیان نے کہا، جی مسجد چھوٹی ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے امن سے بیٹھ جائے گا وہ امن میں ہوگا، ہماری امان میں ہوگا۔ تو جناب ام ہانی جو حضرت علی پاک کی ہمشیرہ ہیں، ان کے سسرال سے دو لوگ حضرت ام ہانی کے گھر میں آگے کہ ہمیں امان دے دو۔ حضرت علی نے جب دیکھا فرمایا، میں نہیں ان کو چھوڑوں گا۔
حضرت ہانی دوڑتی ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں حضور میں نے امان دیا ہے۔ میرے آقا مسکرائے فرمایا جس کو ہانی نے امان دیا وہ بھی میری طرف سے ہے، وہ بھی ہماری طرف سے ہے۔ اور پھر میں حضرت ہانی کے گھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غسل کیا اور چاشت کی نماز پڑھی۔ اور یہ حضرت ہانی وہ ہیں، حضرت علی پاک کی ہمشیرہ ہیں، سگی بہن ہیں۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کے گئے، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے پانی پلایا مانگا، آپ نے خود پانی پیا اور تھوڑا جو بچا نا تو حضرت ہانی کو دیا کہ یہ پی لو۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، فرمایا پی لو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا جس کو رسول کھلائے اس کو اللہ کھلاتا ہے، جس کو رسول پلائے اس کو اللہ پلاتا ہے، لہٰذا تم یہ پانی پی لو، تمہارا روزہ بھی برقرار رہے گا، پانی بھی پی لو، تجھے تیرے رب نے اور تیرے رسول نے پلایا ہے۔ یہ ہانی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کا امامہ شریف آپ نے سر پہ باندھا ہوا ہے اور اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی رمضان المبارک میں قصبہ اونٹنی پر بھی ایک پروگرام کرنے والے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، اس اونٹنی کی عظمت، با کرامت اونٹنی تھی۔ تو قصبہ پہ آپ جناب والا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار محمد بن مسلمہ نے آپ کی جو ہے وہ اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اونٹنی کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب آپ تشریف لاتے ہیں تو نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، صحابہ نعرہ تکبیر کا جو ہے نعرہ لگاتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر جو ہے نا بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اور جب حجر اسود کے سامنے آتے ہیں تو چھڑی کے ساتھ استلام کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ ایک بات عرض کر دوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت حلیمہ تفسیر مزری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے لینے کے لیے آئیں اور بیت اللہ کا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ دلوانے کے لیے آئیں، تو حجر اسود کو اللہ نے طاقت گویائی عطا فرمائی، تو اس نے عرض کی یا رسول کہ اے حلیمہ سعدیہ میں خود اپنے مقام سے آ کے محبوب کی قدم بوسی کرتا ہوں۔ تو پھر وہ حجر اسود اپنے مقام سے نکلا اور محبوب کے رخساروں کو بوسہ دے رہا تھا۔ آج اگر محبوب چاہتے تو صحابہ راستہ چھوڑ دیتے، آج اگر محبوب چاہتے تو حجر اسود آ کے محبوب کا استقبال کرتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ساتھ استلام کیوں کر رہے تھے؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کل کو بے شمار رش ہوگا، حجر اسود تک ہر ایک بندہ نہیں پہنچ سکے گا، کوئی اپنی پسلیاں نہ توڑوائے، کوئی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، تو یہ نبی کی میں سنت بنا دوں، دور سے بھی جو استلام کرے گا گویا اس نے حجر اسود کو چوما ہے، گویا حجر اسود کو چوما ہے۔ تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، چھڑی ہاتھ میں ہے، جب بھی کوئی بت سامنے آتے اس کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور جب بھی کسی کو بت کو چھڑی لگتی ہے وہ نیچے گرتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے بت کے سامنے گزرے تو حبل جو ہے وہ نصب تھا، آپ نے اس کو چھڑی ماری، وہ نیچے گرا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب ابو سفیان جو ہے وہ ساتھ ہیں، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو سفیان ذرا دیکھو تو صحیح، یہ وہی بت نہیں ہے احد میں تم اسی کے نام لے لے کر بڑے جو ہے وہ شاداں اور بڑی فرحت محسوس کر رہے تھے، یہ وہی بتن ہے، اس کا حشر تو دیکھو نا۔ تو جب حضرت زبیر نے یہ کہا تو حضرت ابو سفیان آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یار رہنے دو ایسی باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو، میں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے بغیر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں، یعنی خدا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہوئے، اپنی اونٹنی سے نیچے آپ تشریف لانے لگے تو صحابہ نے ہاتھوں کی تلویاں نیچے بچھا لیں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارا، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ پھر آپ چاہے زمزم پہ تشریف لے گئے اور زمزم جو ہے حضرت عباس نے آپ کو پیش کیا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ اب پھر وضو کرنے کے جو ایک منظر تھا وہ یہ تھا کہ مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مستعمل پانی ہے وہ صحابہ زمین پہ بھی نہیں جانے دیتے،
اور اگر کسی کے ہاتھ سے پانی ختم ہو جائے دوسرا ہاتھ اس پر پھیر پھیر کے نا اپنے چہروں پہ مل رہا ہے۔ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، محبوب کی عظمت، محبوب کی توقیر، محبوب کی محبت کا جو نظارہ اس دن لوگوں نے دیکھا ہے، چشم فلک نے اس سے پہلے شاید ایسا نظارہ نہ دیکھا ہو کہ جس مکہ کو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس شہر مکہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس لیے کہ محبوب آپ جلوہ گر ہیں۔ اور جب لوگوں نے مکہ چھڑایا تھا تو محبوب جب مکے سے جا رہے تھے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، فرماتے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے لیکن دشمنوں نے چھڑایا ہے۔ آج وہی 10,000 کا لشکر جرار لے کر جانے جانا کس شان و شوکت سے پھر تشریف لائے ہیں۔ آج عام معافی کا اعلان ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں چھپ کے جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، امن میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے، سر عام جو ہے وہ معافی کا اعلان ہے، عام معافی کا اعلان ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ وقت بھی تھا جب شیب عامر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی عرصہ گزارا، وہ بھی ساری نظر کے سامنے تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت بھی اپنے اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ اور جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو میرے آقا فرما رہے تھے آج عام معافی کا دن ہے، آج کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے گا، آج کعبے پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ یہاں میں ایک تصوف کا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید عام آدمی اس بات کو نہ سمجھ سکے میں نے کیا کہا ہے، لیکن جو میرے تصوف کی گفتگو سنتے رہتے ہیں نا ان کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آج بتوں سے پاک کر دیا جائے گا کعبے کو اور اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مومن کی عزت 70 گنا تو اس سے زیادہ ہے۔ اب بیت اللہ کے اندر جہاں بت لگے ہوئے تھے 360، محبوب کے قدم آئے بت نکلے، وہ عبادت گاہ بن گیا۔ یہ جو انسان ہے نا، جو سب سے بڑا راز ہے اللہ کا، اس کے اندر بھی کئی بت ہیں، غیبت کا بت ہے، چغلی کا بت ہے، حسد کا بت ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے بت ہیں۔ جب یہ نکل جاتے ہیں محبوب کی محبت آ جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف تو اگرچہ بیت اللہ تھا، لیکن جب بیت اللہ شریف سے بت نکلے، یار کے قدم آئے، اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوئی تو وہ عبادت گاہ بن گیا۔ جب اس بندے سے یہ بت نکلتے ہیں یہ زیارت گاہ بن جاتا ہے۔ ارے بت نکلنے کے بعد جو محبوب غلاف چڑھا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ جو ہے ہیں ساری مساجد اللہ کے گھر، پر یہ سارے گھروں کا سردار ہے۔ اب اس کے بت نکل چکے ہیں، محبوب کے قدم آ گئے ہیں، اب اس پہ غلاف چڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کے اندر سے بت نکل جائیں، یار کی محبت آ جائے، وہ جیتا ہے تو زیارت گاہ بن جاتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے اسی پر چادر چڑھائی جاتی ہے کہ اب یہ پاک ہو گیا ہے، اس سے بت نکل گئے، ورنہ غلاف ہر قبر پہ نہیں چڑھتا۔ قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا کے بتایا یہ جاتا ہے یہ ساری کتابیں ہیں، مگر یہ جس پر غلاف ہے یہ ساری کتابوں کی سردار ہے۔ یہ بیت اللہ ساری مساجد اس کے گھر ہیں، یہ بیت اللہ سارے اللہ کے گھروں کا سردار ہے۔ تو قبر جہاں چور کی بھی اجڑی ہوئی ہو اور اس کے عاشق زار کی بھی قبر ویسی ہو تو پتہ کیسے چلے گا؟ قبروں پہ چادریں یہ اشارہ بتاتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ ساری قبریں ہیں، مگر یہ جو قبر ہے باقی قبروں کی سردار ہے، اللہ کے دوست کی، جس نے بت نکالے ہیں، یار کی محبت کو اپنے اندر ڈالا ہوا ہے۔ وہ چادر بتا رہی ہے کہ یہ قبر عام نہیں ہے، یہ تعظیم والی قبر ہے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا۔ کئی لوگ ہیں، اب سب کا تذکرہ نہیں، چند لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تو عام معافی کا اعلان ہوا، تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ام حکیم، یہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی، یہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خاوند کے لیے امان کی اس نے درخواست پیش کی۔ اچھا، ابو داؤد اور نسائی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اکرمہ وہاں سے بھاگے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں جب طوفان آیا نا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، تو اکرمہ نے اپنے لات منات اور حبل اور ان بتوں کو جو ہے نا پکارنا شروع کر دیا۔ تو
کشتی والوں نے کہا کہ وحدہ لا شریک کو پکارو، اب یہ لات منات یہ تمہارے جھوٹے خدا جو ہے نا تمہاری مدد نہیں کرتے۔ تو اکرمہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر سمندر میں نہ یہ بت بچا سکتے نہ ان کی پوجا بچا سکتی ہے تو خشکی میں پھر یہ کیسے ہماری شفاعت کریں گے؟ لہٰذا اگر سمندر کی موجوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص و نجات کا باعث بنتا ہے تو میں کیوں نہ خشکی میں بھی اسی کو اخلاص سے پکاروں۔ پھر اس نے کہا اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو مجھے آج بچا لے اس مصیبت سے، تو تیرے رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں، بڑے کریم ہیں۔ تو بہکی میں ہے کہ اس کی بیوی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گیا ہے، مہربانی فرما کر اسے امان دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو امان دیتا ہوں۔ اس کی بیوی اس کو تلاش کے لیے نکلی، جب ساحل سمندر پہنچی تو اس نے دیکھا وہ کشتی پر سوار ہے اور کشتی کا ملاح اسے کہہ رہا ہے اخلص اخلص، خلوص کا اظہار کر۔ اس نے پوچھا میں کیا کہوں؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور کیا ہے؟ اخلاص تو یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو تالے تھے وہ توڑ دیے، اپنی رحمت دل میں داخل کر دی، اس کا دل نرم ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اس اثنا میں ان کی بیوی ام حکیم پہنچ گئی اور اسے کہا اے میرے چچا کے بیٹے میں تمہارے پاس ایک شخص کی بارگاہ سے آئی ہوں جو تمام لوگوں سے زیادہ نیک وکار ہیں، سراپے خیر ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال، میں اللہ کے رسول سے تمہارے لیے امان لے کے آئی ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ آیا، ابھی وہ حضور کی خدمت میں پہنچا نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرمہ تمہارے پاس آنے والا ہے، تم اس کے باپ کو اس کے سامنے برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئوں کو اگر برا بھلا کہا جائے تو اس کے زندہ رشتہ داروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ اور امام زہری نے بھی یہی لکھا کہ جب وہ اکرمہ آیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر بچھائی اس کے لیے اور فرمایا میں اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان لائے اور ہجرت کر کے میرے پاس آیا ہے۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اور اس کی بیوی کے نکاح کو برقرار رکھا۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ جب اکرمہ مسلمان ہو گیا تو جب بھی قرآن پڑھتا تو اس کو غشی کے دورے پڑھتے تھے اور وہ کہتا ہوا کلام ربی ہوا کلام ربی ہوا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور پھر وہ ہر جنگ میں شریک ہوئے اور اتنا جو ہے جمع مردی سے لڑتے تھے، لوگ پوچھتے کہ اکرمہ اتنا جمع مردی سے کیوں لڑتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ جب میں حالت کفر میں تھا تو اس وقت میں بتوں کے لیے جمع مردی سے لڑتا تھا، آج تو میں حقیقی جو معبود میرا جو معبود برحق ہے اس کے لیے لڑ رہا ہوں، جو رسول برحق ہے ان کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور لڑتے لڑتے کہتے جنت کی حوریں مجھے نظر آ رہی ہیں، میرا استقبال کر رہی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک روز اکرمہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر شکایت کی کہ مجھے اکرمہ بن ابی جہل کہہ کر بلاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسے منع فرما اور حکم دیا جو لوگ مر گئے ہیں ان پر تان و تشنیع کر کے ان کے زندہ رشتہ داروں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ پھر فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جو تمہارے لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے تم غلط زبان استعمال نہ کرو، جو تمہارے لوگ فوت ہو گئے، جو تمہارے بنتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کسی بد مذہب کے بارے میں کوئی بات کی اور ساتھ ہی کہا کہ حضور غزالی زمان تشریف فرما تھے کہ حضور یہ تو حکم ہے کہ جو مر جائیں ان کے لیے کچھ نہ کہو، آپ نے فرمایا جو تمہارے مر جائیں وہ کیونکہ ہمارا تھا ہی نہیں، تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات کو جاری رکھیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا ایک پیغام دیا کہ مرنے والا جو تھا ابو جہل وہ تو قطعی کافر ہے، ابو لہب کی بیٹی سبیہ جب مسلمان ہوئی لوگوں نے تانے دیے، جہنمی باپ کی جنتی بیٹی وہ بھی آئیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ایذا نہ دو، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے۔ وہ تو گئے جس طرح بھی گئے، لیکن اب یہ تو مسلمان ہو گئے نا، ان کو تو تم کچھ نہ کہو، تکلیف نہ پہنچاؤ نا۔ یہ ہمارے دین کا حسن دیکھیں۔ تو یہ اس لیے تھا کہ امت مسلمہ میں محبت اور جو ہے اس کے عقیدت کے رشتے مستحکم رہیں، مضبوط ہو جائیں۔
ایک دفعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نا اکرمہ اور ایک مجاہد انصاری آپس میں لڑ پڑے. وہ جو انصاری تھا نا وہ شہید ہو گیا. جب وہ شہید ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. جب مسکرا پڑے تو جن کا رشتہ دار شہید ہوا تھا انصاری، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا، مسکرا رہے ہیں. فرمایا میں اس بات سے مسکرا رہا ہوں یہ جو شہید ہوا ہے یہ تو جنتی ہے، یہ اکرمہ جو اس کو قتل کر رہا ہے کل یہ بھی مسلمان ہو جائے گا اور پھر یہ بھی شہید ہو جائے گا، پھر یہ دونوں جنتی اکٹھے ہو جائیں گے. میں وہ بات دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، وہ بات دیکھ کے میں مسکرا رہا ہوں. عزیزان محترم، اسی طرح عثمان بن طلحہ کی بات کرتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ جو ہے جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تشریف لائے، عام معافی کا اعلان ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کی طرح. اب وہ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ بتاؤ تیرے ساتھ کیا سلوک کروں. انہوں نے کہا حضور آپ تو کریم ابن کریم ہیں. کریم جو ہے وہ کرم کے سوا اور کیا کرتے ہیں. بہرحال وہ مسلمان ہو گئے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، ان کو کعبے کی جو ہے وہ چابی عطا فرمائی. فرمایا یہ قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی. حضرت عباس نے کہا یہ ہمیں دے دیں. فرمایا نہیں یہ ان کو ملے گا، کیونکہ میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا اس وقت کہ جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. اسی طرح سہیل بن عمر جو تھا وہ بھی مسلمان ہوا. اب سہیل بن عمر کے بارے میں بتا دوں، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ اشعار کے ذریعے تنقیص کرتا ہے. تو ایک دن نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس کا ذکر ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور مجھے اجازت دے میں اس کے دانت توڑ دوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اس کے دانت نہ توڑ، ایک وقت آئے گا کہ تو کہہ رہا ہوگا کہ میں اس پر قربان جاؤں. وہ سہیل بن عمر کا بیٹا پہلے مسلمان ہو چکا تھا اور فتح مکہ کے بعد سہیل بن عمر مسلمان ہوتے ہیں. اور میرے آقا نے بشارت دی تھی کہ اے فاروق اعظم تم ایک وقت کہو گے کہ میں اس پر قربان جاؤں. وہ وقت آیا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی اور حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوگا اس کا سر قلم کر دوں گا. اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ ایک صبر کی طرح ایک ڈھال بنا. وہ خطبہ لوگوں کو صبر آ گیا. اور جب اس کیفیت سے بہر آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہم پر تو یہ قیامت گزری، ہمارے اندر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مکے والوں میں کون تھا؟ تو پتہ چلا یہی سہیل بن عمر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں خطبہ دیا تھا، یہ مکے میں لوگوں کو خطبہ دے کے دلاسا دے رہے ہیں. اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی فرمایا میرا دل کرتا ہے سہیل بن عمر تیرے اوپر قربان ہو جاؤں. وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت تھی نا وہ پوری ہو گئی. اسی طرح عثمان بن طلحہ کے بیٹے تھے شیبہ بن عثمان بن طلحہ. یہ جو تھے فتح مکہ کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، یہ مسلمان نہیں ہوئے. تو ان کی ہر وقت یہ نیت رہتی کہ مجھے کوئی موقع مل جائے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دوں. اب اس نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں. تو ایک دن جب حنین کی جنگ ہو رہی تھی تو دونوں فریق آپس میں گتھم گتھا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے نیچے اتر آئے تو یہ شیبہ کہتا ہے، شیبہ بن عثمان بن طلحہ، میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اکیلے ہیں، میں نے موقع غنیمت جانا، میں نے تلوار نکالی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دوں. جیسے میں آپ کے قریب گیا تو آگ کا ایک شعلہ بجلی کی تیزی سے میری طرف لپکا اور میری آنکھیں اندھی کر دی. میری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی، میں خوف سے کانپنے لگا. اس کی تیز روشنی سے بچنے کے لیے میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. اس وقت شفیع آسیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ کر تبسم فرمایا. حضور نے میری بدنیتی کو بھانپ لیا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا شائبہ ادنو منی، یا شائبہ ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جا. جب میں قریب ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ شیبہ کو شیطان کے شر سے بچا لے. تو اس ایک نگاہ لطف کرم نے شیبہ بن عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میری کائنات پلٹ کے رکھ دی. میری دل کی کیفیت بدل گئی. پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے میں بغض رکھتا تھا، جیسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہاتھ رکھا. یہ جو ہم
ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں نا، یا جب اللہ کے ولیوں کا ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر کیفیتیں بدلتی ہیں. یہ کیفیتیں بدلتی ہیں، اس میں بھی بڑے راز ہیں. کیفیتیں بدلتی ہیں. فرماتے اس لمحے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کانوں اور آنکھوں سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور میرے دل میں حضور کے خلاف جو جوش جو ہے وہ جذبات جوش مار رہے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے محبت میں وہ بدل دیے. وہ جو بغض تھا وہ ختم ہو گیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او مجھے شہید کرنے والے ذرا اور میرے قریب ہو جا، قریب ہو جا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اتنا شفیق تھے، اتنا کرم فرماتے ہیں. تو میں جنگ کے بعد پھر چونکہ مسلمان ہو گیا تو شیبہ کہتے پھر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتا جو تیرا ارادہ تھا وہ بہتر تھا، جو اللہ کا ارادہ تھا وہ بہتر تھا. میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا ارادہ تھا وہ بہتر تھا. فرمایا اللہ یہی چاہتا تھا کہ تو مسلمان ہو جائے. اچھا، اسی طرح امام بہقی نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت ابو سفیان مسلمان ہو گیا نا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، تو ایک دن نا تھا قریب تو کہتے فتح مکہ کے ایام ہی چل رہے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اچھا اس پر آج میں نے کافی جو ہے وہ دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہ ان کے پہلے دل کی کیفیت ہے، کسی نے کہا نہیں بعد میں وسوسہ جب دل میں آئے نا، زبان پہ نہ آئے تو اس پر شریعت گرفت نہیں کرتی. بہرحال بات ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے غیب کی. یہ بات کیا یا پہلے کی بات ہے اس کو چھوڑ دیتے، دونوں باتیں کتابوں میں موجود ہیں. لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم غیبیہ کی بات ہو رہی ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے تھے، ابو سفیان جو ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اب ابو سفیان دل میں کہنے لگا کہ کاش میں اپنے لوگوں کا لشکر اکٹھا کروں اور ان سے پھر جنگ کروں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسنا میں ابو سفیان کو دیکھا اور ان کے سینے پر ایسے زور سے ضرب لگائی، ہاتھ مارا اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تمہیں بھی ایسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے کیا ہے. تو ابو سفیان یہ سن کر حیران ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں، جو بات میں نے اپنے دل میں کہی ہے میں اسے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ بات تو میں نے صرف اپنے دل میں کہی تھی، یعنی اگر ایسی باتوں پر بھی آپ آگاہ ہو جاتے ہیں تو اب مجھے یقین ہے کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں. اسی طرح اور بھی کافی لوگ مسلمان ہوئے. حضرت فضالہ بن عمیر یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ارادہ بھانپ لیا تھا، میں حملہ کرنے کی نیت سے گیا تھا. آپ نے فرمایا فضالہ ہے؟ میں نے کہا جی حضور. فرمایا اس لیے آیا ہے؟ بس میں نے کہا جو محبوب دشمنوں کے دل کی کیفیت سے اتنا واقف ہیں وہ اپنے دوستوں کے دل کی کیفیت سے کتنا واقف ہوں گے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں تشریف فرما تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے لے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا ابو بکر تم اس شیخ کو گھر میں رہنے دیتے تاکہ میں خود اس کے پاس چلا جاتا. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد کا حق تھا کہ وہ چل کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور مسلمان ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، وہ اسلام لے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ابو بکر صدیق اس کو گھر میں رکھتے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی کرنا مقصود تھی. بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد 15 دن وہاں پر قیام فرمایا مکے کے اندر. اس اسنا میں مکے کے نظم و ضبط کا تسلی بخش اہتمام کرنے کی طرف آپ نے توجہ مبذول فرمائی. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اہم اقدامات بھی کیے. پہلے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ خدا کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے دو. اب جب وہ حضرت بلال اذان دینے لگے تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کہنے لگے یہی ملے تھے مؤذن اذان دینے کے لیے. بس یہ باتیں کر رہے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے، آپ نے نام لے کر کہا. اچھا ایک بندے نے نا اس دوران ابو سفیان کو کہا کیوں ابو سفیان، یہ دیکھو نا یہی بندہ ملا تھا. میں نہیں کرتا بات، یہ کنکریاں حضور کو بتا دیں گی، یہ کنکریاں بتا دیں گی جو بات میں کروں گا. بہرحال حضرت بلال نے اذان دی، چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت بلال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر مکمل اذان دے رہے ہیں. اس ساتھ
وہ جو گھڑی تھی جو حضرت بلال نے جو اذان دی تھی اس وقت سے لے کر آج تک وہ اذان کی جو آواز کی جو برسات ہے نور کی وہ اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ تو آخری بات عرض کر کے اب گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے جس روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اس روز شیطان جن و انس کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ فرط غم سے ابلیس نے ایسی زور سے چیخ ماری کہ اس کے ساری اولاد، اس کے بچے، اس کے چیلے چانٹے سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس